ایمان زبان سے اقرار، دل کا یقین اور اعمال سے اس کے مطابق کر دکھلانے کا نام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو آدمی کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دل سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مکمل ایمان تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مسلمانوں کی صف میں رکھنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں سب سے زیادہ بہتر دین ہے۔ لولا المخافت او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے عار دلائے گی، برا بھلا کہے گی، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان کا دل سے یقین کرنا، صرف ان کا دل سے ماننا، یہ ان کو آخرت کے دن کی رسوائی سے نہیں بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے، لیکن میری سفارش سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب میں اتنی کمی کر دی کہ ان کے پیر کے نیچے آگ کی 2 جوتیاں رکھی جائیں گی، جس سے ان کا دماغ کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ تو مطلب یہ کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دل سے مانتے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے ان کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ کافروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھلائے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے؟ اس چیز کو جاننے کے لیے ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو اچانک ایک آدمی آیا جو انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، وشدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یعنی مسافر اگر سفر کر کے آئے، بالخصوص اس دور میں جب گھوڑے اور گدھوں اور خچروں کا دور تھا یا آدمی پیدل سفر کیا کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم پر گرد و غبار، بہت زیادہ دھول جم جاتی تھی، بال پراگندہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن جو آدمی آیا اس کے کپڑے بالکل سفید ہیں، بال بالکل سیاہ ہیں، وہ آدمی شکل و صورت سے مسافر نہیں لگتا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر مدینہ والا ہوتا تو ایسی صورت میں صحابہ اس کو جانتے، وہ شخص مدینے والا بھی نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے، لیکن شکل و صورت سے وہ آدمی مسافر بھی نہیں لگتا ہے۔ حتی جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آدمی سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے زانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں سے ملا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو اس نے اپنے زانوؤں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ ان 6 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ آدمی شکل سے مسافر بھی نہیں لگتا ہے، اہل مدینہ میں سے بھی نہیں ہے، اور پوچھتا ہے، پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، یعنی اس بات کی گواہی دو کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا، کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس ڈھنگ سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ اخلاص، اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال اخبرنی عن الساعہ، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس سوال کے بارے میں پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، یعنی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اخبرنی عن اماراتها، مجھے کم سے کم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ مائیں اپنی مالکنوں کو جنم دیں گی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پاس جوتے تک نہیں ہیں، جن کے پاس سر ڈھکنے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہے، بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں میں جھانکتے نظر آئیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوا علی الرجل، اس آدمی کو بلاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، لوگوں نے اس آدمی کو تلاش کیا لیکن نہیں پائے۔ اور دوسری روایت میں ہے فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کے بعد تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سمجھا دیں۔
اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس عظیم حدیث کو ام السنہ یعنی پوری احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں پر دل سے یقین کرنے کا نام ایمان بتلایا۔ ان 6 چیزوں کو ارکان ایمان یعنی ایمان کی بنیادی چیزیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ دل سے اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے پر یقین کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو رب تسلیم کرے اور یہ مانے کہ اللہ کے سوا کوئی رب اور پالنہار نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ کے سوا دنیا میں جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل اور غلط ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اللہ رب العالمین کے بہت سے نام اور صفات بتلائے ہیں۔ بندہ اللہ رب العالمین کے ان تمام ناموں اور صفات پر یقین رکھے اور ان ناموں اور ان صفتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، دل سے اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اندر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کا ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس بچے کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، ماحول کی خرابیاں، شیاطین انس و جن اس کی تربیت کے درمیان آڑے نہ آئیں تو اس کی جو نشو و نما ہوگی وہ فطرت سلیم پر ہوگی اور وہ اپنے رب کو پہچان سکے گا۔ لیکن ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا تو مجوسی یعنی آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، میں نے اپنے بندوں کو صحیح مذہب پر پیدا کیا، فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، لیکن شیطانوں نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا۔ تو ایک فطری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننا، لیکن کچھ دہری قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں عقلی طور پر اللہ رب العالمین اس فرمان سے سمجھاتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ یعنی عقلی طور پر انسان اس قضیے کو مانتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی حرکت اور حادثہ ہوگا اس حرکت اور حادثے کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی محرک
اور حادثے کرنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو غفلت میں مار دیں تو بچہ فوراً پوچھے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں کسی نے نہیں مارا تو بچہ آپ کے اس بات کی صداقت نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ ضرور اسے کسی نے مارا ہے۔ ایک فطری چیز ہے کہ جب مارا گیا ہے تو مارنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور ان تمام چیزوں کا ایک نظام کے ساتھ چلنا یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خالق اور مدبر ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے عرب کے کسی بادیہ نشین سے، بدھو سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاثرۃ تدل علی المصیر، یعنی اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے، بغیر اونٹ کی مینگنی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قدموں کے نشانات کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کسی کا گزر ہوا ہے، کیونکہ کسی کے گزرے بغیر قدموں کے نشان نہیں آ سکتے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی دہریے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل مانگی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک ایسی کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو خود بخود بن گئی، بہت سارا بوجھ خود بخود اپنے اوپر لادتی ہے اور اس بوجھ کو خالی بھی کرتی ہے، اور بڑے ہی حکمت کے ساتھ وہ کشتی دریا میں چلتی بھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ یہ کسی عقل مند آدمی کی سوچ یا بات نہیں ہو سکتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے سے کہا کہ جب ایک معمولی سی کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، بوجھ خود بخود اپنے اوپر لاد نہیں سکتی اور اس بوجھ کو نکال نہیں سکتی اور اپنی مرضی سے دریا میں چل نہیں سکتی، اتنا بڑا آسمان خود بخود کیسے بنا ہوگا؟ یہ زمین خود بخود کیسے بنی ہوگی؟ دنیا کی یہ ساری چیزیں ایک حکمت کے ساتھ کس طریقے سے چل رہی ہوں گی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے منکرین کو خاموش کرانے کے لیے اس انداز میں فرماتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے وعدے اور وعید پر یقین نہیں ہے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ ان خزانوں کے داروگاہ ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی اور میں نے ان آیتوں کو سنا، کاد قلبی ان یطیر، ایسے لگتا تھا کہ میرا دل ابھی اڑ کر جانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں میرے دل میں واقع ہو گئیں اور ایمان میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننا ایک فطری اور عقل سلیم تسلیم کرنے والی بات ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔
یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانا جائے، اور یہ مانا جائے کہ رب ہونے میں اللہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ اور رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، مالک اور نظام کو چلانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، پیدا کرنے کا اختیار تنہا اکیلے اللہ کو ہے، تمام چیزوں کا حاکم و مالک اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تبارک اللہ، اللہ تبارک و تعالی بابرکت ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب اور پالنہار ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون